أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آسمانوں اور زمین میں انگنت نشانیاں ہیں جنہیں سرسری طور پر دیکھتے ہوئے کترا کر یہ لوگ گزر جاتے ہیں لیکن حقیقت کی طرف دھیان نہیں کرتے. اور لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں. کیا ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ اچانک ان پر آ کر گھیرا ڈال دے یا اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اس حال میں کہ وہ بالکل بے خبر ہوں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تو صرف اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر کھلی آنکھوں سے لوگوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے آواز دیتا ہوں. میرا یہی طریقہ ہے اور جو لوگ میری اتباع کریں گے ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا. اللہ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور میں ان لوگوں کا ساتھی ہرگز نہیں بن سکتا جو شرک کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سب کے سب مرد تھے، یعنی آدمی جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی، اور یہ سب رسول بستیوں کے رہنے والے تھے. کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا اور ان لوگوں کے انجام پر نگاہ نہیں ڈالی جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا ادب کریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے آخرت میں انہی کا بہتر اور اچھا گھر ہوگا. کہ اب بھی تم بات کو نہ سمجھو گے؟ رسولوں کی دعوت پر لوگوں کی مخالفت اس حد تک چل پڑی کہ کافروں کی ہدایت کے ظاہری اسباب کی پیغمبروں کو امید نہ رہی، اور رسولوں نے یہ خیال کیا کہ ان کی بات کو لوگوں نے سچ نہیں مانا. بس ایک دم پھر ہماری مدد آ پہنچی، ہم نے جسے چاہا اسی کو نجات دی گئی، اور مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا. ان سب واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور بھرپور نصیحت ہے. یہ قرآن کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے آ چکی ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کھول کر بیان کرتا ہے. اور اس قرآن سے ایمان والے لوگوں کو صحیح راستہ ملتا ہے اور ان پر اللہ کی مہربانی ہو کر رہے گی.